نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ باوقار سامعین حضرات، اہل سنت والجماعت کی جملہ محافل کے دستور کے مطابق وجہ تخلیق کائنات دونوں عالم کے مالک و مختار محمد مصطفیٰ مجتبیٰ مرتضیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بابرکت باعظمت سراپا رحمت بارگاہ لاثانی میں ہدیہ درود و سلام اپنے مخصوص بنگالی انداز میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلو علی محمد صلو علی محمد، ہر دم زبان سے نکالو پاک نام محمد، ہر دم زبان سے نکالو شفیعنا محمد۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ذبیہ وآلہ ابد الدہور وکرما۔ ہماری جماعت کے بہت ہی ذمہ دار اور شعلہ بار خطبہ کے خطابات آپ حضرات نے سماعت فرمائے، جس میں ہدایت بھی تھی، نصیحت بھی تھی اور ایک اپیل بھی تھی۔ آج کا یہ جلسہ میں نے محسوس کیا مولانا شہریار اور مولانا گلزار احمد صاحب کی گفتگو سے کہ دونوں ہی حضرات نے ماں کے مقام اور ماں کے کردار کو لے کر اور بچوں کی تربیت سے متعلق گفتگو کی۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ جس مذہب میں قانون ہے، بجز اسلام کے کوئی بھی مذہب ایسا نہیں کہ جس کے اندر انسان کی زندگی کے ہر لمحے کے اوپر قانون نہ بنایا۔ تنہا اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے کہ جس میں اللہ کے رسول دونوں عالم کے مالک و مختار نے ہر عمل کو لے کر قانون بنایا اور اس پر عمل کرنے والے کے لیے فضیلت فرمائی۔ ہم اور آپ 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا درود پاک پڑھتے ہیں، مگر آج تک کسی کو اس بات کا شاید احساس نہیں کہ درود پاک کی کتنی فضیلت ہے۔
اللہ کے رسول دونوں عالم کے مالک و مختار وجہ تخلیق کائنات اپنے اصحاب کے جھرمٹ میں جلوہ بار تھے۔ ایک اعرابی آیا اور اس نے رسول کائنات کی بارگاہ میں سلام عرض کیا۔ اللہ کے رسول نے جواب عطا فرمایا۔ کچھ دیر وہ اعرابی بیٹھا اور اس کے بعد اس اعرابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا میں آپ پر درود پڑھوں؟ ارشاد فرمایا پڑھ۔ اس نے درود پڑھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ پھر کہنے لگا یا رسول اللہ، کیا میں آپ پر درود پڑھوں؟ ارشاد فرمایا پڑھ۔ اس نے پھر درود پڑھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا میں آپ پر درود پڑھوں؟ ارشاد فرمایا تو جس قدر مجھ پر درود پڑھ سکتا ہو پڑھ، تیری ہر دعا کی قبولیت کا ذمہ دار میں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مقام مصطفیٰ، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان حضور مفتی قربان جائیے، قربان جائیے اس اعرابی کے قدم ناز پر کہ جس نے رسول کائنات سے درود پڑھنے کے لیے کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ پر درود پڑھوں، اور رسول کائنات کے لبہائے اقدس سے وہ کلمات نکلے کہ قیامت تک کے مسلمانوں کو صراط مستقیم پر سورج کی روشنی کو شرمندہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور اللہ کے رسول کے یہ کلمات صراط مستقیم پر ہمیں ہدایت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ہم کعبے میں حاضر ہوں یا روضہ رسول پر حاضر ہوں، دعا کی ضرورت نہیں ہے، درود پڑھتے رہیں، ہر دعا کی ذمہ داری رسول کائنات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مقام مصطفیٰ، مسلک اعلیٰ حضرت، پیر طریقت حضور جمال ملت۔ عمرہ کرنے جاتے ہیں، حج کرنے والے حج کرنے جاتے ہیں اور پریشان رہتے ہیں کہ کعبے کا طواف کریں گے، پہلا چکر لگائیں گے تو اتنی بڑی دعا ہے عربی کی، ہمیں تو یاد نہیں، دوسرے چکر میں یہ دعا ہے ہمیں تو یاد نہیں، تیسرے چکر میں یہ دعا ہے ہمیں تو یاد نہیں۔ عربی کی بڑی بڑی دعائیں ہیں کعبے کا طواف کرتے وقت، حرم میں داخل ہوتے وقت، نماز پڑھتے وقت، روضہ رسول پر حاضری کے وقت، بڑی بڑی عربی کی دعائیں ہیں، اور غیر اعرابی کو وہ دعائیں یاد تو نہیں ہو سکتی کیونکہ ان کی اپنی زبان نہیں ہے۔ رسول اللہ نے سب کے لیے دروازے کھول دیے کہ کسی کو کوئی دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے اوپر درود بھیجتے رہو، تمہاری دعاؤں کا ذمہ دار میں۔ اب آپ کیا سمجھیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تیری ہر دعا کی ذمہ داری قبولیت کی میری ہے۔ رسول نے فرمایا نا، اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ رسول کو یہ بھی تو معلوم ہونا چاہیے کہ اس نے دعا کی ہے تو کیا دعا کی؟ یہی رسول کا علم غیب ہے کہ درود تو پڑھا، تیری دعاؤں کا ذمہ دار میں ہوں۔ گویا کہ رسول نے یہ بتا دیا کہ قیامت تک مسلمان درود پڑھنے والا جو دعا کرے گا، جو درود پڑھے گا، اس کی جو حاجتیں ہیں میں جانتا ہوں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مقام مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، مسلک اعلیٰ حضرت، پیر طریقت حضور جمال ملت، فیضان حضور مفتی اعظم۔
اب رسول کا علم غیب دیکھیے، مدینہ منورہ میں ہم حاضری دیتے ہیں تو وہاں پر مسجد قباء کے پاس ایک کنواں ہے، ایک کنواں ہے۔ اللہ کے رسول دونوں عالم کے مالک کو مختار وجہ تخلیق کائنات کتنے کریم ہیں، اندازہ لگائیے۔ صحابہ اکرام میں اور جو صحابیات تھیں ان میں ایک دوسرے کے پاس کتنی دولت ہوتی تھی، اس کو لے کر کبھی گفتگو نہیں ہوتی تھی کہ اس کے پاس دولت زیادہ ہے ہمارے پاس کم، وہ زیادہ حسین ہے ہم کم حسین ہیں، اس کے پاس زیادہ طاقت ہے ہمارے پاس کم طاقت ہے، اس کے پاس زیادہ مال ہے ہمارے پاس کم مال ہے، اس کو لے کے نہیں، رسول کی نوازشوں کو لے کر گفتگو ہوا کرتی تھی کہ اس کو زیادہ نواز دیا، یا رسول اللہ مجھے بھی ایسا ہی نواز دے۔ ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مکہ کو چھوڑ کر ہم مدینہ میں آ گئے، مکہ والے تو بڑے فائدے میں ہیں۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا عائشہ کیا؟ کہا یا رسول اللہ وہ تو گھر سے نکلیں اور طواف کر لیں، عمرہ کر لیں، وہ عمرہ کر لیں، روز عمرہ کریں، روز عمرہ کریں، روز عمرہ کریں، روز عمرہ کریں، اور ہم تو مدینہ منورہ میں ہیں، بامشکل تمام سال میں ایک بار اتنی دور جانے کا موقع ملتا ہے۔ یا رسول اللہ مکہ والے فائدے میں ہیں اور ہم اتنا فائدے میں نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جاؤ مسجد قباء چلے، مسجد قباء جا کر جو آ جائے گا میرے روزے پر اللہ اس کو ایک عمرے کا ثواب عطا فرما دے گا۔ نعرہ رسالت عظمت مصطفیٰ مسلک اعلی حضرت پیر طریقت حضور جمال ملت۔ اب رسول کی نوازشیں دیکھیں، اب رسول کا علم غیب دیکھیے۔ لوگ علم غیب کا انکار کرتے ہیں۔ میں نے کہا نا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے اوپر درود بھیجو میں تمہاری دعاؤں کا ذمہ دار ہوں، تو وہ کیا دعا کرے گا اور قیامت تک درود پڑھنے والے مسلمانوں کی کیا حاجتیں ہیں یہ رسول کو معلوم ہی ہوں گی، تبھی تو رسول نے فرمایا۔ اب آپ دیکھیے رسول کا علم غیب۔ مدینہ منورہ میں ایک کنواں ہے، اللہ کے رسول اپنے در دولت سے تشریف لے گئے اور اس کنویں میں اپنے قدموں کو دراز کر کے جلوہ بار ہوئے کنویں کی میڑ پر، اور قدموں کو نیچے کی طرف دراز کر دیا۔ اللہ کے رسول کی بات ہے، یہ نہیں کہا جائے گا کہ رسول نے اپنے قدموں کو لٹکا دیا۔ لٹکنے والی چیز کمزور ہوا کرتی ہے، دراز ہونے والی چیز مضبوط ہوا کرتی ہے۔ ہمارے رسول نے اپنے قدموں کو کنویں میں دراز کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرا ایمان کہتا ہے کہ خدا کی قسم کنویں کی یہ آرزو ہوگی کہ یا رسول اللہ مدینے کی سرزمین نے تو آپ کے قدموں کو بوسہ دے دیا، مجھے دیدار ہی کرا دیجئے، مجھے دیدار ہی کرا دیجئے۔ تو اللہ رب العزت کے رسول نے اس کنویں کی تمنا کو پورا کیا، اپنے قدموں کو دراز کر دیا، کنویں نے زیارت کی۔ آج بھی اس زیارت کی لذت کو وہ کنواں محسوس کر رہا ہو۔ خدا کی قسم ان قدموں کی شان کیا ہوگی کہ جو قدم پہلے سے دوسرے تیسرے چوتھے آسمان اور چھٹے اور ساتویں آسمان تک گئے،
सिदरा को गए और सिदरा से आगे लामका को गए और अल्लाह के हुजूर में हाजिर हुए तो सुम्मा दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैन औ अदना की मंजिलों पर जलवा बहार हुए। कसम खुदा की मेरे रसूल के कदम तो कदम हैं, कदम नाज में जो नालैन अक़दस है, उस नालैन अक़दस के ऊपर अर्श के फरिश्ते रश्क करते हैं। अरे फरिश्तों को नसीब ना हुआ, नबियों को नसीब ना हुआ, मलाइका को नसीब ना हुआ, जन्नत को नसीब ना हुआ, अर्श को नसीब ना हुआ, आसमानों को नसीब ना हुआ, हूराने जन्नत को नसीब ना हुआ, अजिन्ना को नसीब ना हुआ। मेरे रसूल के सदक़े में मेरे रसूल के पैरहान और नारायण ने रसूल अल्लाह का दीदार कर लिया, लिबास ने भी दीदार कर लिया अल्लाह का। अल्लाह अकबर, अल्लाह के रसूल की शान देखिए। कदम नास को दराज करके कुएं की मेड़ पर जलवा बार हुए, तभी अबू बकर सिद्दीक आ गए। सलाम अर्ज किया, अल्लाह के रसूल ने दस्ते पा के अबू बकर को पकड़ा और दाईं जानिब बिठा लिया। उसके बाद उमर फारूक आजम आए, सलाम अर्ज किया, दस्ते पाके उमर को पकड़ा और बाईं जानिब बिठा लिया। थोड़ी देर गुजरी थी कि उस्मान गनी आ गए। अल्लाह के रसूल ने कुएं की दूसरी जानिब मेड़ पर इशारा किया कि उस्मान तुम उधर बैठ जाओ। इधर अबू बकर बैठे, इधर उमर बैठे और कुएं के दूसरी जानिब मेड़ पर उस्मान गनी बैठे। गोया कि अल्लाह के रसूल ने अपने इल्म गैब का इजहार इशारों में कर दिया कि सब्ज गुंबद में मेरी एक जानिब अबू बकर होगा, दूसरी जानिब उमर होगा और सामने जन्नतुल बकी में उस्मान गनी होगा। ये रसूल अल्लाह का इल्म गैब है, कभी डायरेक्ट और कभी इशारों में रसूल अल्लाह ने इल्म गैब का इजहार किया है। मेरे दोस्तों, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन और मिल्लत फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अच्छा मैं तुमसे एक बात पूछता हूं, नमाज पढ़ते हो ना? नमाज पढ़ते हो ना? अगर तुम नमाज में दुरूद ना पढ़ो, दुरूद ना पढ़ो तो तुम्हारी नमाज मुकम्मल हो जाएगी? नहीं होगी ना? नहीं होगी ना? तो दुरूद की ये शान है कि बगैर दुरूद के अल्लाह तबारक व तआला उस नामुकम्मल नमाज को कबूल भी नहीं किया गया। जब नमाज बगैर दुरूद के कबूल नहीं होती तो दुआ कबूल कैसे होगी? दुआ की कबूलियत की कुंजी ही दुरूद है। और आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन और मिल्लत फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि नमाज के बाद सबसे अफजल इबादत दुरूद है। अच्छा एक बात सुनो, आपके यहां कोई मेहमान आया, आपने उसकी बड़ी खातिर की, अच्छे अच्छे खाने लगाए, चलते वक्त उसे तोहफे तहाइफ दिए, अच्छे पलंग पर लिटाला, एसी वगैरह चला दिया, बड़ी खातिर तवाज़े की उसकी, बहुत कुछ उसको नवाजा।
اب اس مہمان جو آیا تھا اس کے گھر میں آپ گئے تو وہ مہمان کیا آپ کو دھکے دے کے اپنے گھر سے نکال دے گا؟ بتاؤ، نہیں نکالے گا نا۔ وہ مہمان بھی یہ خیال کرے گا کہ میں اس کے گھر گیا تھا تو اس نے مجھے بہت تحفے دیے تھے، بڑی خاطر اس نے میری کی تھی، اچھا کھانا کھلایا تھا، اچھا بستر دیا تھا۔ ہوتا ہے نا، ہوتا ہے نا، ہوتا ہے نا۔ بس اب سمجھ لو، سمجھ لو، ہم نیاز کراتے ہیں رسول کی، ہم درود پڑھتے ہیں رسول کے لیے، ہم صدقہ دیتے ہیں رسول کے ایصال ثواب کے لیے، تو نیاز کا ثواب رسول کو پہنچتا ہے، صدقے کا ثواب رسول کو پہنچتا ہے، تحفے تحائف دیتے ہیں، غربا و مساکین کی خدمت کرتے ہیں، ثواب رسول کو پہنچتا ہے، درود پڑھتے ہیں، ثواب رسول کو پہنچتا ہے۔ جب رسول کو ہم نظر کرتے ہیں اور پھر رسول کے گھر جنت میں جائیں گے تو رسول دھکا دے کے نہیں نکالیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان اعلی حضرت فیضان حضور مفتی اعظم پیر طریقت حضور جمال ملت۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ ایک دوسرے کو تحفے دو، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ درود رسول کی بارگاہ میں تحفہ ہے، جب تحفہ دیا جائے گا تو محبت بڑھے گی۔ نیاز رسول اللہ کی بارگاہ میں تحفہ ہے، نیاز رسول کی جائے گی تو محبت بڑھے گی۔ اور یقین ماننا کہ اللہ اور اس کا رسول کسی کا قرض نہیں رکھتا، ہم سب اللہ کے مقروض ہیں، ہم سب رسول اللہ کے مقروض ہیں۔ اگر ہم درود پڑھیں گے، اگر ہم عبادت کریں گے، ایصال ثواب اللہ کے رسول کو کریں گے، اولیاء کرام کو کریں گے، جنت میں اس کا اجر ان سے ہمیں عطا ہو جائے گا۔ خداوند قدوس آپ کے اس جلسے کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔